دوستو آج کی کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ وہ موڑ جہاں شیر اور فجر کی زندگی ایک نئے امتحان سے گزرتی ہے۔ جس راستے پر شیر فجر کی آنسوں پہنچتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے، وہیں فجر اپنی بابا کی محبت اور ان کی رضامندی کے بغیر کسی بھی قدم اٹھانے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ دوسری طرف کاکا صاحب کو آخرکار تاج بی بی اور تاج بیگم کی اصل سازشیں صاف نظر آنے لگتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ اس گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اب کوئی بڑا فیصلہ لینا ہی پڑے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فجر اپنے شیر کا رشتہ اپنے انجام تک پہنچ پائے گا یا پھر تاج بی بی کی نفرت ایک بار پھر سب کو تباہ کر دے گی؟ ادھر بدر زمان اور اس کے بیٹوں کی نئی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کا مقصد بالکل صاف ہے، فجر کو اغوا کروانا تاکہ شیر کو نیچا دکھایا جا سکے، دوبارہ اسے اپنے پنجروں میں قید کر دیا جائے اور اوپر سے الزام بھی اسی کے سر موڑ دیا جائے۔ لیکن شیر کوئی عام آدمی نہیں، بالکل اصلی شیر ہے۔ جیسے ہی یہ جال اس کے خلاف بچھایا جاتا ہے، وہ اسی دام کو ان باپ بیٹوں کے گلے ڈال دیتا ہے اور سب کے سامنے ان کی گھناؤنی حرکتوں کا پردہ فاش کرتا ہے۔ فجر کو بھی وہ ان کی گرفت سے محفوظ نکال آتا ہے۔ اب معاملہ شیر کی اپنی جان کا نہیں رہا بلکہ اس فجر کا ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے اور جس کی خاطر اپنی جان بھی داؤ پر لگانے کو تیار ہے۔ اسی لیے وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ اس بار اگر کسی نے فجر کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو وہ ان کے ہاتھ کاٹ کر سب کے لیے مثال بنا دے گا۔ اس کی غیرت اور عشق پر برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی فجر پر بری نظر ڈالے۔ اسی دوران سوال اٹھتا ہے کہ فجر اور شیر کا نکاح کون کروائے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ کاکا صاحب خود اس نکاح میں شامل ہو کر یہ ذمہ داری نبھائیں گے، کیونکہ اب انہیں اپنی پرانی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ انہیں لگا کہ ایک چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کی خاطر انہوں نے اپنا جگری دوست کھو دیا، ورنہ یہ دشمنی کبھی جنم ہی نہ لیتی۔ کاکا صاحب سوچیں گے کہ اتنے چھوٹے مسئلے کو انہوں نے انا کا معاملہ بنا دیا اور اس کی وجہ سے دونوں خاندانوں کی زندگیاں برباد کر ڈالیں۔ اسی سوچ کے تحت وہ اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب تاج بیگم کی چالاکیاں بھی کھل کر سامنے آنے والی ہیں۔ کاکا صاحب کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ان کے گھر کی بربادی کی اصل وجہ ان کی اپنی بیٹی کی ضد اور انا ہے، جس نے سب کی زندگیاں جہنم بنا ڈالیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا برسوں پرانی یہ دشمنی واقعی شیر اور فجر کی محبت کو برباد کر دے گی؟ کیا دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے؟ کیا فجر کو اپنی بابا کی محبت نصیب ہوگی یا پھر ان کی نفرت ہی اس کا مقدر بنے گی؟ جب فجر شیر سے کہتی ہے کہ وہ اپنے بابا کے گھر جائے گی اور ان کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی تو شیر کے چہرے پر مایوسی چھا جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید ایک بار پھر اس کی محبت بار جائے گی۔ فجر صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ اس کے پیچھے نہ آئے، لیکن شیر کب مانتا ہے؟ اسے یاد ہے جب فجر کے بابا نے دھمکی دی تھی کہ اگر شیر اسے یہاں سے لے گیا تو وہ گولی مار دیں گے۔ یہی سوچ کر شیر بے چین ہو اٹھتا ہے اور اس کے پیچھے نکل پڑتا ہے۔ ادھر فجر گھر پہنچ کر دروازہ پیٹتی ہے، روتی ہے اور پکارتی ہے، بابا دروازہ کھولیے، آپ کی بیٹی فجر آئی ہے۔ میں نے آپ کا دل نہیں دکھایا، بس ایک بار میری بات سن لیجیے۔ مگر دروازہ نہیں کھلتا۔ فجر کی ماں سائقہ ملک شجاع سے کہتی ہے، آپ اتنے پتھر دل کب سے ہو گئے؟ یہ وہی لاڈلی بیٹی ہے جس کی تکلیف پر آپ تڑپ اٹھتے تھے اور آج آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ باہر کھڑی تڑپ رہی ہے اور آپ چپ بیٹھے ہیں۔ ملک شجاع کا دل پتھر کا بن چکا ہے۔ وہ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ اتنی بے رحمی کرتا ہے جتنا کوئی سوتیلی اولاد کے ساتھ بھی نہ کرے۔ باہر کھڑی سائقہ اپنی بچی کی چیخیں اور آنسو دیکھ کر ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ وہ شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑاتی ہے، خدا کے لیے اپنی بیٹی کو معاف کر دیجیے، وہ آپ کے در پر واپس آئی ہے، اسے یوں زمانے کے رحم و کرم پر مت چھوڑیے۔ جب سائقہ دروازہ کھولنے کے لیے بڑھتی ہے تو ملک شجاع کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ وہ چلا کر کہتا ہے، اگر تم نے دروازہ کھولا اور فجر اس گھر میں داخل ہوئی تو یاد رکھنا میں اسی وقت تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے
निकाल दूंगा। अब फैसला करो, मेरे घर में बीवी बनकर रहना है या अपनी बेटी के साथ दरबदर होना है। साइका बेबस होकर रुक जाती है, आंखों से आंसू बहते हैं मगर हिम्मत टूट चुकी होती है। इधर फजर बाहर खड़ी रोते हुए पुकारती है, बाबा क्या आपको मेरी आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही? मैं आपकी बेटी फजर हूँ। अगर आपने दरवाज़ा ना खोला तो मैं यहीं बैठ जाऊँगी। जब तक आप मेरी बात नहीं सुन लेते। मलिक शुजा गुस्से में दरवाज़ा खोलता है। तब्बे हुए चेहरे के साथ फजर के सामने आकर कहता है, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, और अगर ना गई तो मैं अपनी जान तुम्हारे सामने ख़त्म कर दूँगा। वो फजर पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरे साथ गद्दारी की, किस हक़ से वापस आई हो? फजर रोते हुए हाथ जोड़कर कहती है, बाबा इस हक़ से कि मैं आपकी बेटी हूँ। एक बेटी को हक होता है कि वो अपने बाप से माफ़ी मांग सके, लेकिन मलिक शुजा का दिल नहीं पिघलता। वो ताना देता है, जो बेटी अपनी मोहब्बत को बाप से ज़्यादा अहमियत दे वो माफ़ी के हकदार नहीं। फजर लर्ज़ाती आवाज़ में जवाब देती है, नहीं बाबा, मैंने मोहब्बत को नहीं बल्कि इंसानियत को अहमियत दी। मेरा पेशा ही ऐसा था जहाँ लोगों की जानें बचाई जाती हैं, छीनी नहीं जाती। आपने कहा था कि मैं इस इंसान की जान लूं जिसने मेरा मोहसिन बनकर मेरा साथ दिया। मैं उसका एहसास भूलकर उसकी जान कैसे ले लेती? शेर ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं उसे मौत के घाट कैसे उतार देती? फजर गिड़गिड़ा कर कहती है, बाबा मेरा शेर से निकाह करने का कोई इरादा नहीं था, मैं बेबस इंसानियत निभा रही थी, मेरी एक बार बात सुन लीजिए। लेकिन मलिक शुजा का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो धाड़ कर फजर को धक्का देता है। फजर लड़खड़ा कर गिरती है मगर सीधी शेर से जा टकराती है, जो खामोशी से उसकी हिफाजत के लिए पीछे आया हुआ था। शेर फौरन उसे थाम लेता है। फिर फजर एक ऐसी बात कह देती है जिससे शेर का दिल टूट जाता है। वो कहती है, अगर तुम्हारी जगह फहाद होता तो मैं उसके लिए अपनी बाबा के सामने उसकी जान भी ले लेती और उनके सामने सुरखरू हो जाती। ये सुनकर शेर का चेहरा बुझ जाता है और उसकी आंखों में गहरी उदासी उतर आती है। तो नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।